بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سور المؤمنون۔ یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خوشی اختیار کرتے ہیں اور جو لغو باتوں سے منہ موڑتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں آؤن کہ جو ان کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہوں، اس معاملے میں وہ قابل ملامت نہیں۔ پھر جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں نطفہ بنایا، پھر نطفے کو جمے ہوئے خون کی شکل دی، پھر خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر گوشت کے ٹکڑے سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔ بس بہت بابرکت ہے اللہ سب سے بہتر پیدا کرنے والا۔ پھر اس کے بعد تم سب کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے دن تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے آسمان بنائے اور ہم اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں۔ اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی برسایا، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور یقیناً ہم اسے ختم کرنے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے جن میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو، اور ایک درخت جو تورن سینا سے نکلتا ہے جو تیل پیدا کرتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بنتا ہے۔ اور یقیناً چوپایوں میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے، ہم تمہیں وہ چیز پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور ان میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے ہو، اور انہی پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ اور یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، یہ تو تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہے، یہ تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا، ہم نے اپنے پہلے باپ دادا میں ایسی بات کبھی نہیں سنی۔ یہ شخص تو بس ایک دیوانہ ہے، بس کچھ مدت تک اس کا انتظار کرو۔ نوح نے دعا کی، اے میرے رب، میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا اور اپنے گھر والوں کو اس میں سوار کر لو، سوائے ان کے جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو جاؤ تو کہو، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہو، اے میرے رب، مجھے بابرکت مقام پر اتار، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ یقیناً اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں، اور ہم ضرور آزمائش کرنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان کے بعد ایک دوسری قوم پیدا کی، پھر ہم نے ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم پرہیز نہیں کرتے؟ اور اس کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودگی دی تھی، کہنے لگے، یہ تو تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم اپنے جیسے ایک انسان کی اطاعت کرو گے تو یقیناً خسارے میں رہو گے۔ کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو پھر نکالے جاؤ گے؟ بعید ہے، بہت بعید ہے وہ بات جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ہماری زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ شخص تو بس اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے، اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ اس رسول نے دعا کی، اے میرے رب، میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تھوڑی ہی مدت میں یہ لوگ ضرور پشیمان ہو جائیں گے۔ پھر انہیں ایک ہولناک چیخ نے حق کے ساتھ آ پکڑا، اور ہم نے انہیں بہتے ہوئے کوڑے کرکٹ کی طرح کر دیا۔ بس ظالم لوگوں کے لیے دوری ہے۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کیں۔ کوئی امت نہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ پھر ہم نے پیدر پہ اپنے رسول بھیجے۔ جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلایا، تو ہم نے ایک کے بعد دوسری قوم کو ہلاک کر دیا اور انہیں قصوں کا موضوع بنا دیا۔ بس ایمان نہ لانے والی قوم کے لیے دوری ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے۔ انہوں نے کہا، کیا ہم اپنے جیسے 2 انسانوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم ہمارے تابع ہے؟ بس انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، چنانچہ وہ ہلاک کیے گئے لوگوں میں شامل ہو گئے۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور انہیں ایک بلند پرسکون اور چشموں والی جگہ میں پناہ دی۔ اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہوں، اور یقیناً تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، پس مجھ سے ڈرو۔
مگر لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، بس انہیں ایک مدت تک ان کی غفلت میں چھوڑ دو۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مال اور اولاد ہم انہیں دے رہے ہیں ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ سمجھتے نہیں۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور انہی کے لیے سبقت لے جانے والے ہیں۔ اور ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے اور بھی اعمال ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو وہ چیخنے لگیں گے، آج چیخو مت، یقیناً تم ہماری طرف سے مدد نہیں پاؤ گے۔ میری آیات تم پر پڑی جاتی تھی مگر تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، تکبر کرتے ہوئے اور راتوں کو قرآن کے خلاف بےہودہ باتیں کرتے تھے۔ کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا؟ ان کے پاس ایسی بات آ گئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی۔ انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، اس لیے اس کے منکر ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں جنون ہے، نہیں بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، مگر ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں، اور اگر حق ان کی خواہشات کے مطابق ہو جاتا تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا نظام بگڑ جاتا، بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کر آئے ہیں مگر وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑتے ہیں۔ کیا اب ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں؟ بس اب کے رب کا عطا کیا ہوا رزق ہی بہتر ہے، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، اور یقیناً آپ انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ یقیناً راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان کی تکلیف دور کر دیں تو بھی وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے، اور یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، پھر بھی نہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو وہ اس میں مایوس ہو جائیں گے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کی گردش اسی کے اختیار میں ہے، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کہی جو ان سے پہلے لوگ کہا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کیے جائیں گے؟ یقیناً ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی اس کا وعدہ کیا گیا تھا، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کہہ دیجئے، زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو۔ وہ کہیں گے، اللہ کا۔ کہہ دیجئے، پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کہہ دیجئے، 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ وہ کہیں گے، اللہ۔ کہہ دیجئے، پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ کہہ دیجئے، کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا اگر تم جانتے ہو۔ وہ کہیں گے، اللہ کے۔ کہہ دیجئے، پھر تم پر جادو کا اثر کیسے ہو جاتا ہے؟ بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے جاتا اور باز پر چڑھ دوڑتے۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ غیب اور ظاہر کا جانے والا ہے اور ان کے شرک سے بہت بلند و برتر ہے۔ کہہ دیجئے، اے میرے رب، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اے میرے رب، مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور یقیناً ہم اس بات پر قادر ہیں کہ جو عذاب ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھا دیں۔ برائی کو اس طریقے سے دفع کیجئے جو سب سے بہتر ہو، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں وہ بیان کرتے ہیں، اور کہیے، اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب، میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کر لوں جو میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک پردہ برزخ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان کے درمیان رشتے باقی رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے، پھر جن کے اعمال کے پلے بھاری ہوں گے وہی کامیاب لوگ ہوں گے، اور جن کے اعمال کے پلے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور وہ اس میں بدصورت بنے ہوئے ہوں گے۔ کیا میری آیات تم پر نہیں پڑی جاتی تھی اور تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب، ہمیں اس سے نکال دے، پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا، ذلیل ہو کر اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ بے شک میرے بندوں میں ایک جماعت تھی جو کہتی تھی، اے ہمارے رب،
ہم ایمان لائے پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ مگر تم نے ان کا مذاق بنایا یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھلا دی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ آج میں نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔ اللہ پوچھے گا تم زمین میں کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا ایک دن کے کچھ حصے تک رہے، پس گننے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اللہ فرمائے گا تم بہت تھوڑا عرصہ رہے، کاش تم جانتے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ بس اللہ بلند و برتر ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ یقیناً کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور کہیے اے میرے رب، بخش دے اور رحم فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔